الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین سلام قابل صد احترام مومنین و مومنات برادرم جناب سید امجد کاظمی صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے آج کی جو سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہما کی مجلس شہادت ہے، اس کے لیے عنوان سخن پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، وہ مجلس پڑھی تھی حسین منی پر، اور آج کی مجلس پڑھنی ہے آنا من حسین۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے، وآنا من حسین، اور میں حسین سے۔ تقریباً 35 منٹ گفتگو میں نے کی تھی محرم کی مجلس میں 13 محرم کو حسین منی کے بارے میں، آج اتنی ہی گفتگو کروں گا انا من حسین کے بارے میں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حسین منی نام ہے تھیوری کا، انا من حسین نام ہے پریکٹیکل کا۔ حسین منی نام ہے حسین کے پاسٹ کا، انا من حسین نام ہے حسین کے فیوچر کا۔ حسین منی نام ہے حسین کے حسب و نسب کا، انا من حسین نام ہے حسین کی انویسٹمنٹ کا۔ یعنی حضور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 60 ہجری تک حسین مجھ سے، 61 ہجری سے قیامت تک میں حسین سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر کبھی بھی کسی نمائندہ حق نے باطل کی پیروی کر لی ہوتی تو یہ زمین آسمان اور ان میں بسنے والی مخلوق سارے کے سارے تباہ ہو گئے ہوتے۔ تو گویا یہ جو تھیوری تھی اس کا پریکٹیکل دیا ہے حسین ابن علی نے کہ حسین کے انکار بیعت نے آسمان بھی بچائے، زمینیں بھی بچائیں اور مخلوق بھی بچائی۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت واجب ہے اہل آسمان پر بھی اور اہل زمین پر بھی کہ جب تک ان کے ہاں سانس رہے وہ حسین کو یاد کریں، اس لیے کہ ان کی سانس چل رہی ہے بصدقہ حسین۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ، واہ! یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آگے آگے تو یہ بھی ضروری ہے بیان کرنا کہ سرکار سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول ابو الاحرار سرور کاروان حریت سید الشہداء محافظ اسلام و قرآن محسن رسالت اور محافظ بیت اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی انویسٹمنٹ سے پورا سسٹم بچا لیا، پورا نظام بچایا ہے۔ دیکھیے انبیاء سارے کے سارے آئے تھے،
پروموشن آف اسلام کی، پروپیگیشن آف اسلام کی. آدم سے لے کر حضور تک ہر ایک کا کام تھا پیغام الہی کو کنوے کر دینا، اور علی آئے تھے تکمیل اسلام کے لیے، کہ وہ جو اسلام آدم سے لے کر خاتم تک نامکمل رہا وہ علی کی ولایت کے صدقے میں مکمل ہو گیا. یاد رکھیے حسین کا تعارف یہ ہے کہ غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں. محفوظ فاطمہ کے لال نے کیا. یہ ہے انا من حسین کہ وہ مصداق جو سرکار سید الشہداء کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں باقی سے. ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجیے، انبیاء میں اور حسین میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر قسمت انسان کی خراب ہو تو انبیاء اسے ٹھیک کرا سکتے ہیں، ٹھیک کرا دیتے ہیں. یہ انبیاء کا کام ہے. حسین ابن علی کا تعارف یہ ہے کہ سرے سے لک اور قسمت ایگزسٹ نہ کرتی ہو حسین اسے بنوا سکتے ہیں. جب حضور نے کہا تھا کہ راہب کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں تو فاطمہ کے لال نے کہا کہ نانا نصیب بن بھی تو سکتا. حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے جو مقدر بنا سکتے ہیں، نصیب بنوا سکتے ہیں، ایگزسٹ نہ کرتی ہوئی قسمت کو اثر نو بنوا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ بہت ہے. مثال کے طور پر صرف اس انکار بیعت کو لے لیجیے. بیعت اصل میں نام ہے نفس کے جھکانے کا. جب حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے تو سرکار ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. میں ٹیکنیکلی اس لیے بیعت نہیں کر سکتا کہ میرا یہ ہاتھ بنی ہاشم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہے ید اللہ. اور قرآن کے رولنگ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے اوپر تو آ سکتا ہے، بندوں کے نیچے نہیں جا سکتا. پھر حسین ابن علی انکار بیعت میں پہلے روز جو خطبہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایھا الامیر وانت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ. اے گورنر تو جانتا ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. یہ ذرا انا من حسین کو سمجھیے گا، یہ جملہ کسی اور نے نہیں کہا کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. یہ بڑا فرق ہے نبی کے اہل بیت ہونے میں اور نبوت کے اہل بیت ہونے میں. نبی کے اہل بیت وہ ہیں جو 11 ہجری تک اہل بیت ہیں، جب نبی چلے گئے وہ اہل بیت نہیں. نبوت کے اہل بیت وہ ہیں جب تک نبوت رہے گی تب تک حسین رہے گا. ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں، رسالت ہمارے گھر کا پروڈکٹ ہے. ومحبت الرحمہ، ہم رحمت کے نزول کی جگہ. ومحبت الوحی، ہمارے ہاں وحی نازل ہوتی ہے. ومختلف الملائکہ، اور ہمارا گھر فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے. ہمارے ہاں ہر وقت فرشتہ اترتا بھی رہتا ہے، ہمارے گھر سے ہر وقت فرشتہ جاتا بھی رہتا ہے. مختلف کہتے ہیں جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ رہے. خلف کہتے ہیں نا سبسٹیٹیوٹ، کہ کوئی نہ کوئی بعد میں آتا رہے. فرشتہ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے. اب ذرا انا من حسین کا یہ اعزاز سمجھیے گا. وہ عزت جو اللہ نے حسین کو دی وہ تو کسی نبی کو بھی نہ ملی. ذرا غور فرمائیے، کسی نبی کے جھولے سے مس کر کے اللہ نے کسی فرشتے کو شفا نہیں دی، بلکہ قانون تو یہ رہا کہ نوح اگر زخمی ہوتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. حضرت نوح کہتے ہیں بارے الہا میں تو ان کو بلاتا رہا مگر یہ میری پٹائی کرتے رہے، مجھے مارتے رہے. اور مفسرین نے لکھا نوح کو اتنا مارتے تھے حضرت نوح کے زخم ہو جاتے، خون بہ جاتا، اللہ کا فرشتہ جبریل آتا اپنے